اختتامی عبادت کے موقع پر جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں گزرنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اسے کم از کم 2 بار پڑھ لیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ اور پھر ہمارے اندر رہے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ یہ آج کا ہمارا مرکزی تھاٹ ہوگا، اور اسی خیال کو لے کر ہم خدا کے کلام کے تلاوت کردہ حصے میں اتریں گے اور جو ہمیں باتیں خدا کے کلام میں سے لینے اور پھر سیکھنے کی کوشش کریں۔ ٹوڈو کہ آج کی عبادت کو پوری دنیا میں واچ نائٹ سروس کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ عبادت ہم دن کے وقت میں کر رہے ہیں اس لیے کم از کم اسے ٹیکنیکلی واچ نائٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اردو زبان میں یوم احتساب کی عبادت ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اور آج کی عبادت میں ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی جانچ پڑتال کرنی ہے، اور یہ چیک کرنا ہے کہ میں اور آپ اس سال کے دوران کیسے رہے ہیں، اور زندگی کے کس ایریا میں اب بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں، اور پھر خدا کے جلال کے لیے، اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے استعمال ہوتے اور پھر ہوتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی شکر گزاری کی بات ہے کہ ہمیں 3 سے 5 بجے کا یہ سلوٹ جو ہے وہ ہمیں مل گیا۔ 2 دن پہلے میں پادری جاوید صاحب کے ساتھ تھا، اور وہ پچھلے 46 سالوں سے یہاں پر ہے، اور 46 سالوں میں اس بار پہلی بار ایسا ہوا کہ الین چرچ میں گورنمنٹ کی طرف سے انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ اس سال کرسمس سروس نہیں ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے 46 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور وہ دن ہم نے بڑی افسردگی کے ساتھ گزارا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹائم کی تبدیلی کے باوجود ہم اتنے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ایک اچھے احساس کے ساتھ، شکر گزاری کی روح کے ساتھ سال کے اختتام پر اس عبادت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کریں۔ اصل میں چونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے، اور چونکہ پاکستانی ہونے کے ناطے آج کی عبادتیں چونکہ رات کو عبادتیں ہوتی ہیں، اس لیے کچھ چیزیں عادتاً ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنی اس عادت سے ادھر ادھر نہ ہٹیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار بھی رہنا ہے، اور چرچ انتظامیہ کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ اس لیے اس ٹائم کے لیے خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف ہے۔ ایک سوال کے ساتھ میں اس سال کے اختتام پر آپ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے خدا کے کلام کے اس حصے میں اترنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو لکیر کو بار بار پیٹنے کی عادت ہے؟ اپنے آپ کو جواب دیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں بار بار لکیر پیٹنے کی عادت ہے؟ سانپ جو ہے وہ گزر گیا ہے، وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے، ایک برا لمحہ تھا، کچھ ایسا کہہ دیا گیا جو نامناسب تھا، وہ گزر گیا، لیکن بار بار ان لفظوں کو دہراتے رہنا، لکیر پیٹتے رہنا، کیا بھلا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اور ایسا کرنے سے آپ کی جسمانی اور پھر آپ کی روحانی زندگی پر کون سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو پھر میں سال کے اختتام کو کہوں گا کہ 2023 گزر گیا ہے۔ اس سال کے دوران میرے اور آپ کے ساتھ اچھا بھی ہوا اور کہیں کم اچھا بھی، لیکن خدا کے لیے لکیر پیٹنا چھوڑ دیں۔
اس سال کے دوران جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا، خدا سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، اسے سب چیزوں کا علم ہے۔ مہربانی سے جاتے ہوئے ان تمام چیزوں کو یہاں ڈھیر کر کے جائیں اور ریلیکس ہو کر خدا کے گھر سے نکلیں، کیونکہ بائبل کا خدا یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ بوجھوں کی اور اس قسم کی باتوں کی بھاری گٹھڑی لے کر ہم 2024 میں داخل ہوں اور پھر آنے والا سال ہمارے لیے کسی بھی طور پر برکت کا باعث نہ ہو۔ برکت کو لینا چاہتے ہیں تو پھر پرانے کو جانے دینا ہوگا اور نئے کو اپنی زندگی میں داخلے کی اجازت دینی ہوگی۔ پرانی باتوں کو یاد کر کر کے نہ تو اپنا نقصان کریں، نہ مہربانی سے اپنوں کا نقصان کریں۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، اس لیے 2023 گیا، اب 24 کی طرف بڑھیں، جو کچھ نئی برکتیں لے کر، نئی خوشیاں لے کر، نئی اپرچونٹیز لے کر میرے اور آپ کے لیے منتظر ہے۔ اور بائبل کے خدا نے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے سال کے دوران اپنے اسٹور روم میں آپ کے لیے بہت اچھا رکھا ہے۔ اس لیے جو کام اچھا ہوا ہے اسے بھول کر اچھے کی تلاش میں آگے بڑھ جائیں۔ آنے والا کل اور آنے والا سال آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آج ساتھ اس عبادت میں ہم کچھ پریکٹیکل بھی کریں گے۔ تو آج کے لیے پہلا پریکٹیکل، ایک دوسرے کی طرف اپنا منہ کر لیں، جن کے ساتھ کوئی نہیں وہ میری طرف منہ کر لیں، ایک دوسرے کی طرف منہ کر لیں اور کہیں پلیز موو فارورڈ۔ پھر سے کہیں، پھر سے کہیں، خدا کرے کہ اس کہی ہوئی بات کا اثر مجھ پر اور آپ پر ہو۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے کیونکہ زندگی کہیں رک جانے کا نام نہیں، زندگی کہیں ٹھہر جانے کا نام نہیں، یہ آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اور یہ خیال ہمیں پیدائش کی کتاب کے 50ویں باب سے ملتا ہے۔ یوسف کی زندگی پر پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہمیں غالب دکھائی دیتی، اور جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، ان کا رسپانس ہمیشہ یوسف کے جیسا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ کیا جائے، ان کا رسپانس ہمیشہ یوسف کے جیسے ہوتا ہے، اور وہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ تم نے تو مجھ سے بدی کا ارادہ کیا، قصد کیا، لیکن خدا نے اسی بدی کو میرے لیے، تمہارے لیے اور دنیا کے لوگوں کے لیے بھلائی بنا دیا، نیکی بنا دیا۔ تم نے تو بدی کا قصد کیا لیکن خدا نے اسے نیکی میں تبدیل کر دیا۔ ذرا غور کریں، سال کے اختتام پر مہربانی سے غور کریں، کس قدر یہ لاجواب اپروچ ہے، کس قدر یہ لاجواب قسم کی اپروچ ہے۔ اور اگر ہم اس اپروچ کے حامل ہو جائیں تو پھر زندگی کی بہت سی مشکلات، زندگی کی بہت سی پریشانیاں، دقتیں، غم، آنسو میری اور آپ کی زندگی سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جاتے اور پھر جاتے اور پھر جاتے رہے۔ پرابلم کیا ہے کہ ہم بھولتے ہیں۔ حالانکہ اگر میں اور آپ غور کریں، آپ میرے ساتھ اتفاق کریں، اگر آپ غور کریں تو خدا نے مجھے اور آپ کو بھولنے کا ایک بہترین گفٹ عطا کیا۔ بائبل کا خدا خود بھول جاتا ہے، وہ میری اور آپ کی کسی بھول چوک کو یاد ہی نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو ہمارے گناہوں کو ہم سے اتنا دور پھینک دیتا ہے جتنا پورب سے پچھم دور ہے۔ لیکن ہم باتوں کو چھوڑتے نہیں، گھسیٹتے ہیں، کھینچتے ہیں، ربڑ کی طرح سے کھینچتے رہتے ہیں۔ کیا کہیں گے میری اور آپ کی
یہ اپروچ جو ہے یہ خدا کی نظر میں مقبول ہے، پسندیدہ ہے. ہم بھولتے نہیں ہیں، اور جب ہم بھولتے نہیں ہیں تو پھر نقصان پر نقصان ہوتا ہے. میں 2 ریفرنس کوٹ کرنے لگا. پہلا ریفرنس ہے قائن کے حوالے سے. میری دعا ہی ہو سکتی ہے کہ کاش کے قائن تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جاتا، تھوڑی سی دیر کے لیے وہ بھول جاتا کہ میرا ہدیہ قبول نہیں کیا گیا، کوئی بات نہیں. خدا کو خود مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تیرے لیے اچھا نہ ہوگا؟ تو کوئی بات نہیں، اس بار اچھا نہیں کر سکا، اگلی بار اچھا کر لوں گا. کاش وہ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا کہ اس کے بھائی کا ہدیہ قبول ہوا ہے، اس کا نہیں ہوا. لیکن اس نے اسے ایگو بنا لیا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اسی کا شکار ہو کر اس نے اپنے بھائی کا خون کیا. اور اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا کہ دنیا میں پہلا ہونے والا خون بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون تھا. اچھا، مسلم کے بڑے بھائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مسلم کے بڑے بھائی کا رویہ بھی ایسا ہی ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ بڑوں کا رویہ ایسا ہونا چاہیے. چلو چھوٹوں کا ہو تو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھائی بچہ ہے، نا سمجھ ہے، چھوٹا ہے، کاکا ہے. ویسے تو ہمارے پنجابی گھرانوں میں 40 سال کے بھی کاکے ہیں. ان کا نام ہی تبدیل نہیں ہوا، آج بھی وہ ننھے کاکے ہیں اور وہ ننھے کاکے ہی رہیں گے. آپ انہیں احساس دلائیں گے تو وہ بڑے ہوں گے. آپ نے تو کہہ کر انہیں واقعی کاکا بنا دیا، ننھا بنا دیا. مسلم کا بڑا بھائی جو ہے وہ بولنے کو تیار ہے، بار بار باپ کو یہ یاد دلا رہا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے. تم نے میرے ساتھ کبھی یہ نہیں کیا، تم نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے آنے پر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے. تم نے تو مجھے کبھی ایک بکری کا بچہ تک بھی نہیں دیا. تم نے اس کے آنے پر ایک بچہ ذبح کر دیا ہے، سونا دے دیا ہے، جوتی پہنا دی ہے، اور تم نے اس کے ساتھ بہترین قسم کا سلوک کیا. کیا یہ بڑے بھائیوں کا رویہ ہے؟ مجھے سچی سے بتائیں، خاندان میں جو بڑے ہوتے ہیں کیا چھوٹوں کو لے کر ان کا رویہ ایسا ہونا چاہیے؟ ایک بات سیکھنے بڑی، خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہمارے بہت سے رشتے ہیں، جن میں سے ایک رشتہ بھائی کا بھی ہے، یوحنا کی انجیل کی روشنی. اچھا، یسوع ہمارا بڑا بھائی ہے، اور اس بڑے بھائی کے رویے کو ذرا اپنے اوپر اپلائی کر کے تو دیکھیں. ہم چھوٹے ہیں، وہ بڑا ہونے کے ناطے کس قدر بہترین اپروچ کا ہمیشہ مظاہرہ کرتا ہے. بہترین اپروچ، ہمیشہ معاف کرتا ہے، ہمیشہ رحم کرتا ہے، ہمیشہ چھوٹوں پر ترس کھاتا ہے، اور وہ اپنی اس حرکت سے کبھی باز نہیں آتا. خدا کی تعریف کیا ہے؟ خدا کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، خطا بخش دیتا ہے. اور میں کہوں گا کہ سال کے اس اختتام پر خدا کے لیے ایک دوسرے کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، بخش دیں ایک دوسرے کو. اور یاد رکھیں، اگر آپ بخشیں گے تو آپ بخشے جائیں گے، آپ معاف کریں گے تو آپ معاف کیے جائیں گے. اور اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو پھر مت سوچیں کہ 2024 میں آپ بھی معاف کیے جائیں گے. ایک اور بات میں کہہ دوں، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو مہربانی سے پھر اگلی عبادت سے چرچ میں آنا چھوڑ دیں. میں دلیری سے کہہ رہا ہوں، چھوڑ دیں چرچ آنا. کیوں؟ کیونکہ یہ عظیم کتاب کہتی ہے اگر تو خدا کے گھر میں، اگر تو قربان گاہ پر قربانی گزرانے جائے اور وہاں تجھے یاد آ جائے کہ میرے بھائی سے میری ناراضگی ہے، تو پہلے جا کر سوال کر، ورنہ اس روح میں کی گئی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
तो रस्मी किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, एनी टाइम पास गेट टुगेदर की सेंस में कि चलो लोगों का मुलाकात ही हो जाती है, इस सेंस में मत आए। मुआफी के तौर पर आए, मुआफ करें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप भी मुआफ किए जाएंगे। तो फिर क्या करें? नेगेटिव को छोड़कर मेहरबानी से आगे बढ़ें और चेक करें कि मेरी और आपकी जिंदगी में कहां कहां कुछ मंफी है जिसको मैंने इस साल के इस इख्तिताम पर मुस्बत नहीं बनाया और अगले साल में बनाना है। हमें एक दूसरे को मुआफ करना है। अगर हमने मुआफ नहीं किया 365 दिनों में, तो हमें आज एक दूसरे को मुआफ करना होगा। मुआफी के बगैर हम बरकत के हकदार और वारिस नहीं हो सकते। चलें जल्दी के साथ आगे बढ़ें, फिर से प्रैक्टिकल करेंगे, एक दूसरे की तरफ मुंह करें। आज के लिए दूसरा प्रैक्टिकल, पिछड़ा आप मेरी तरफ है, मेरे पीछे पीछे कहें, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू होप्स, न्यू आइडियाज, न्यू ड्रीम्स। भाई बहन आपके मुंह खुलते रहे, अब एक दूसरे को कहें, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू होप्स, न्यू आइडियाज, न्यू ड्रीम्स। भाई बहन आपके मुंह खुलते रहे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि 2024 में ये तमाम की तमाम चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। अब मैटर ये करता है कि आप इन चीजों को लेने के हवाले से कितने संजीदा हैं। ये तमाम की तमाम चीजें खुदा की तरफ से आपको मिलेंगी। मैंने शुरू में कहा उसके स्टोर रूम में आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैटर ये करता है कि हम खुदा से कितनी जल्दी और किस कदर ले लेते हैं। अब ये रिलेशन की बात है, ये ताल्लुक की बात है। जितना अच्छा रिलेशन होगा उतनी जल्दी और उतना ज्यादा आपको मिलेगा। तो फिर खुदा के साथ अपने ताल्लुकात को बनाए रखें और कोशिश करें कि हम इन बातों को अपने ज़हन में रखकर हमेशा एक दूसरे को तसल्ली देते रहें। कुछ नई एक्सरसाइज हमें शुरू करनी होगी, अपने आप से अहद करना होगा, खुद को बहुत सी चीजों के हवाले से रोकना होगा, कुछ चीजों का अपने आप को पाबंद बनाना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर 2024 जो है वो मेरे और आपके लिए बरकत का बारिश बनता और बनता चला जाएगा। अब ये खास बात सीख लें, बड़ी ही खास बात, और इस बात को नोट करें। ये जो मंथ ऑफ जनवरी है, ये जो मंथ ऑफ जनवरी है, इसकी रूट्स जो हैं एक रोमन देवता पे मौजूद हैं जिसका नाम है जोसन। अरबिक लोग इसे जैनस भी कहते हैं। इसकी रूट्स इसमें मौजूद है और उसी की मुनासबत से फिर जनवरी ये मंथ जो है उसका आगाज किया गया है। अब क्यों इस देवता के साथ इस मंथ की रूट्स जिसमें हम कब दाखिल होने वाले हैं क्यों जुड़ी हुई है, यही सीखने की बात है। सीखने में ये एक ऐसा रोमी देवता है जिसके दो फेस, दो सर हैं, एक आगे और एक पीछे। जब रोमी कैलेंडर में मंथ के पहले महीने को जनवरी का नाम दिया गया तो इसी देवता के नाम से दिया गया। और उसके पीछे सेंस ये थी कि जब हम नए मंथ में, नए साल में दाखिल होते हैं तो हमें दो काम करने हैं। अपने पिछले फेस को इस्तेमाल करते हुए पीछे जो कुछ हुआ है उसे भी नजर में रखना है और फ्रंट फेस
बेस को सामने रखते हुए हमें नए शुरू होने वाले साल पर भी अपनी नजर रखनी। और मैं समझता हूं कि कामयाबी का राज भी तो यही है, जो कुछ पीछे है हम उसे भी ना भूलें, उसे याद रखें और उसमें से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करें, और उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ फ्रंट वाले फेस का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़े, ताकि नया साल हमारे लिए बरकत का बायस बन जाए। तो हमें असल में यही करने की जरूरत है। पीछे भी नजर रखनी है 2023 में क्या हुआ, लेकिन 2024 को और ज्यादा पॉजिटिव होकर हमें बेहतर और बेहतर बनाना है। और ये मेरे और आपके हाथ में है कि मैं और आप इसे किस कदर और कैसे पॉजिटिव बना लेते हैं। मैं रात बैठने की तरफ था और मैं जिक्र कर रहा था, उससे पहले मैं कुरान की तरफ था। हम कोई 10-12 के करीब लोग वहां जमा थे और मैं बच्चों को सिखा रहा था। मैं समझता हूं कि हमें नए साल की जरूरत नहीं है। पता नहीं आपका ओपिनियन मुख्तलिफ हो, लेकिन मैंने इस साल ये सीखा कि हमें नए साल की जरूरत नहीं है। हम इतनी तैयारी करते हैं और इतना सब कुछ। तो मुझे सच्ची से बताएं, 2022 में और 23 में कोई फर्क था? अगर मैं और आप बदले ही नहीं, हमारा मिजाज नहीं बदला, हमारी आदतें नहीं बदली, हम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जूं के तुम ही रहे हैं, तो फिर हमें 2020 हो गए, 21 हो गए, 22 हो गए, 23 हो गए, 24 हो गए, बड़े बंदी हो गए। मैं खुदा के 2 खादिमों के आर्टिकल्स पढ़ रहा था। उन्होंने इस साल उन आर्टिकल्स को लिखा और कहा, हमें नए साल की जरूरत नहीं, बल्कि हमें नए साल में नया बनने की जरूरत है। देखो ना, कल मंडे जो है, ये कोई अजीब मंडे हो रहा है, उनसे ही मंडे होना है मेरा पहलों से, जिस तरह साल के पिछले 52 मंडे से। ये मंडे कोई नया तो नहीं होगा आपके लिए, लेकिन इस मंडे को आप अपने लिए बेहतर बना सकते हैं, नया बना सकते हैं अपने रवैये से और अपनी खुदा के साथ कमिटमेंट के जरिए से कि खुदा, मैं आज से ये अहद करता हूँ, इस नए साल के आगाज में ये अहद करती हूँ कि मैं ये और ये कम से कम नहीं करूँ। मैं यहाँ कम से कम अपने आप को रोकूंगी। मैं यहाँ अपने आप को कम से कम बांध रखूंगा और मैं मुख्तलिफ होने की कोशिश करूंगा। अगर मैं और आप ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2024 आपके लिए बरकत का बायस है। सिर्फ 2-1 मिनट में खत्म करेंगे। हर साल मैं साल के इख्तितामी इबादत में और नए साल के आगाज में कलीसियाई तौर पर आपको किसी भी साल के लिए कुछ नया नाम देता, और फिर हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप रूहानी आंखें खोलकर देखें तो 2024 के हवाले से बरकतों का यहाँ ढेर लगा हुआ है। और कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ आकर गवाही भी दी और उन्होंने कहा कि सचमुच फातिह साहब, हमने ईमान का हाथ बढ़ाकर अपनी उस बरकत को लिया और हमने उसका एक्सपीरियंस किया। तो मैं आज खुदा का खादिम होने के नाते प्रेस्बिटेरियन चर्च के बिहाफ पर 2024 को एक नया नाम देने लगा हूं, और वो नाम मेरे और आपके लिए है। हमें करना क्या है? बी पॉजिटिव। ये आपने साल भर एक दूसरे को कहते रहना है। जरा की बीवी लड़ल के आए तो कहना है, सियानिए बी पॉजिटिव। बंदा जरा जी तलखी करे तो कहना है, जड़िया बी पॉजिटिव। गाड़ी खराब हो जाए तो उसको किक नहीं मारनी, अपने आप को कहना है बी पॉजिटिव। किसी भी तरह का नुकसान हो जाए,
या क्रेडिट कार्ड सर पर चढ़ जाए तो जब भी अपने दिल पर हाथ रखकर कहना है बी पॉजिटिव। बच्चों के हवाले से कुछ आगे पीछे हो जाए, गड़बड़ हो जाए, चर्च के हवाले से कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो अपने आप को कहना है बी पॉजिटिव, मुझे मुस्कुराते रहना। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर उठते बैठते चलते फिरते महीने में एक बार दो बार हमने मियाँ बीवी के तौर पर ही एक दूसरे को ये एहसास दिला दिया कि हमें पॉजिटिव रहना है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं 2024 आपके लिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसमें कभी भी कुछ भी आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा। तो फिर आइए तीसरा प्रैक्टिकल करें और आज के इस मैसेज को एक खत्म करने जाए। एक दूसरे की तरफ मुंह करें। एक दूसरे से कहें बी रियलिस्टिक एंड बी पॉजिटिव। कहें एक दूसरे से, फिर से कहें, फिर से कहें। रियलिस्टिक होना है आपको। खाम में आपके से बात नहीं हो, रियलिस्टिक होना और पॉजिटिव होना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस प्रैक्टिस को साल भर जारी रखेंगे तो आपकी अज़वाजी जिंदगी पर, आपकी खानदानी जिंदगी पर, हमारी कलीसियाई जिंदगी पर, हमारी कम्युनिटी पर और हमारी कंट्री पर इसके इंतहाई मुस्बत असरात होंगे। फिर से एक दूसरे से कहें और फिर हम दुआ करें। कहें